الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں ہمیں اور آپ کو گناہوں سے، بدعات سے، منکرات سے، شرکیات سے اور زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے کی حرمت اور اس کا تقدس زمانے جاہلیت کے لوگ بھی کرتے تھے۔ اس میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے، قتال و جدال نہیں کرتے تھے۔ رمضان کے بعد اس کے روزے کو سب سے افضل روزہ کہا گیا ہے۔ اس مہینے میں جو 10ویں تاریخ آتی ہے 10 محرم کی، اس کی ایک تاریخی تابناک حیثیت ہے، لیکن یاد رہے ہم میں سے اکثر لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ 10ویں محرم کی یا پورے مہینے محرم الحرام کی جو بھی فضیلت آئی ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی، اس سے پہلے 60 سال گزر گئے۔ اس واقعے کا اس کی تاریخ میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ لہذا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا اس مہینے کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور افسوس اور عجیب بات تو یہ ہے، جو لوگ اس مہینے کو افضل شہادت حسین کی وجہ سے مانتے ہیں، وہی لوگ اس مہینے کو منحوس بھی مانتے ہیں، اور ان سے چلتے چلتے ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ان کے کچھ رسومات اور رواج، ان کے کچھ منکرات اور بدعات، یہاں تک کہ شرک آ پہنچے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ بھائی اگر آپ ایسے سوچ لیں تو شاید کوئی ایسا مہینہ بچے جس میں کسی اسلامی عبقری شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو، پھر تو آپ پورے سال کنوارے بیٹھے رہیں، پوری زندگی آپ شادی ہی نہ کریں۔ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نئی نویلی دلہن محرم کا چاند اپنے مائکے میں دیکھے، اپنے سسرال میں نہ دیکھے۔ مطلب یہ کہ شادی خوشی کی چیز ہے، یہ خوشی کی چیز سسرال میں نہیں ہونی چاہیے، مائکے میں جاؤ، یہ رونے پیٹنے کا دن ہے، ایسا لوگ مانتے ہیں۔
یہ سب کی سب چیزیں رسومات و خرافات میں آتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں نبی بنائے گئے، زمانے جاہلیت میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ رمضان کے بعد والا جو مہینہ ہوتا ہے شوال کا، اس مہینے میں کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑتے ہوئے اسی مہینے کے اندر اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی۔ ہم تو رسم و رواج کو توڑنے والے ہیں، ہم تو بدعات و منکرات کے خلاف بولنے والے، عمل کرنے والے ہیں۔ ہم نے کب سے غیروں سے اس طرح کی رسومات اور بیجا چیزیں اپنے دھرم کے اندر، اپنے مذہب کے اندر داخل کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ منحوس اس لیے ہے، یا غم کا سال، غم کا مہینہ اس لیے کیونکہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کے چہیتے اور پیارے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے صرف پیارے اور چہیتے نہیں، اس دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں جس کی سانسیں چل رہی ہیں، دنیا سے جو جا چکے ہیں، تمام اہل ایمان کی آنکھوں کا تارا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں پھول اور جنت کے یہ شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ جتنی ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے کئی گنا محبت ہماری بھی محبت ہے، لیکن آپ کی طرح ہم ڈھڈورا نہیں پیٹتے، آپ کی طرح انہیں مارنے کے بعد مکاری کرنا ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے فرمایا اگر کسی سے محبت ہے تو اس کی فرمانبرداری کیا کرو، یہ محبت کی اصل دلیل ہے۔ سوگ کا مہینہ منحوس مہینہ، نحوست والا مہینہ آپ نے بنا دیا۔ کئی گھروں میں تو چارپائیاں الٹ دی جاتی ہیں، روٹی نہیں بنائی جا رہی ہے، نئے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ہیں، بچوں کو ہرے ہرے کپڑے پہنا کر محلے کے اندر بھیک منگوائی جا رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو منحوس ماننے کے بعد سوگ کے نام پہ ہو رہا کہ امام حسین کی شہادت کا سوگ ہم منا رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو کون بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے ایک مسلمان کے اوپر جب کوئی مصیبت اور آفت آتی ہے تو وہ مسلمان سوگ اگر مناتا بھی ہے تو صرف 3 دن تک مناتا ہے۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن، 5ویں دن سے آپ کی اپنی نارمل زندگی شروع ہونی چاہیے۔ غم ہے آپ کے اپنے جانے والے کا، آپ کے دل میں ہوگا، لیکن آپ کی زندگی پہ وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے آپ کا کام کاج نہیں رکنا چاہیے، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اتھل پتھل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی تو تعلیم یہ ہے۔ ہاں، صرف ایک سچویشن میں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کا حق اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ سنن نسائی کے اندر کتاب الطلاق میں 3500 میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 ایام۔ کسی بھی عورت کے لیے جائز و حلال ہی نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا على زوج 4 اشہر و 10۔ ہاں، 3 دن سے زیادہ اگر کسی کی سوگ اگر عورت منانے کا حق رکھتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن اس کو سوگ منانا ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے لیے میرے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے لیے 3 دن سے زیادہ تم سوگ مناؤ۔ آج تو 1 نہیں 2 نہیں 10 سینچری گزر گئی، 10 صدیاں گزر گئیں، آپ کا پورے سال خوشی کی زندگی آپ گزار رہے ہو، شادیاں بھی کر رہے ہو، محفلیں بھی کر رہے ہو، گھر بھی بنا رہے ہو، ساری چیزیں آپ کے گھتے آتے، آپ کے سینے پہ یہ غم کا اور سوگ منانے والا سانپ کیوں لوٹنے لگتا ہے؟ کیوں آپ کے دلوں میں اس طرح کی بے جا محبت جاگ جاتی ہے؟ اگر ان کے طور طریقے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا یہ مکاری ہی ہے، اور تاریخ اگر آپ دیکھ لیجئے تو حقیقت میں یہ مکاری تھی۔ مارنے کے بعد خود ہی رونے پیٹنے لگو تاکہ اپنے اوپر الزام نہ جائے۔ تو یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اور ہمیں جو کتاب و سنت کی تعلیم پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اس مہینے میں جان بوجھ کر شادیاں کرو، اس مہینے میں جان بوجھ کر رشتے لگاؤ، اس مہینے میں جان بوجھ کر آپ اپنے نئے رشتے کو قائم کرو، ان کے اس رسم و رواج پر پانی پھیرو۔ یہ سازش ہے اسلامی ایک مہینے کی کے خلاف لوگوں کو ورغلانے کا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ میں اس مہینے کے اندر مسلمانوں نے بڑی بستیوں کو فتح کیا تھا، خوشی کا مہینہ تھا یہ، اور آپ کو بھی بات آگے سمجھ میں آئے گی۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی دشمنیاں چھپانے کے لیے، اپنے وہ برے دن چھپانے کے لیے مسلمانوں کو ایسی چال میں پھنسایا کہ مسلمان کا ایک بڑا طبقہ اس میں رونے پیٹنے لگتا ہے تاکہ مسلمان اپنی وہ تاریخ بھول جائیں۔ خیبر کو فتح کی یہ کسی اور کی چال ہے، مسلمانوں رو پیٹو گڑ گڑاؤ، تمہارے نبی کی تعلیم کیا، اسے تمہیں کوئی مطلب نہیں۔ ہاں، ایموشنل بات ہے، بس اسی میں بہکتے چلے جاؤ، ماتم کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، جہاں یہ بتایا کہ 12 مہینے سال کے ہوتے ہیں، اور یہ مہینے اللہ نے آسمان و زمین کو جس دن پیدا کیا تھا اسی دن بنا دیا تھا۔
کہا اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان 4 میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں نصیحت کی ہے قرآن کی آیت میں, لا تظلموا فیہن انفسکم, اے میرے بندو ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرنا. یہاں ظلم سے دونوں باتیں مراد ہیں, یعنی کہ ان مہینوں کے اندر تم گناہ نہ کیا کرنا, اور ظاہری مراد لیا جائے تو مطلب یہ بھی ہوگا کہ تم اپنے اوپر چھری نہ چلانا, اپنے اوپر تلوار نہ چلانا, اپنے اوپر بلیڈ تک نہ چلانا, اپنے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ کرنا. قرآن میں اللہ نے صاف صاف فرمایا لا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اسی مہینے کو چنا گیا اور اسی میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے, دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان اس مہینے کے اندر ایک خاص تاریخ میں اپنے اوپر ہی وار کرتے ہیں. آپ کی یہ حرکتیں دیکھ کر, آپ کا یہ ماتم دیکھ کر دنیا خوشی نہیں منا رہی ہے, دنیا آپ پر ہنس رہی ہے. کتنے باولے, کتنے بے وقوف یہ قوم ہے کہ جو آج تک اپنے آپ کو مار رہی ہے, کاٹ رہی ہے, کرنے کا کچھ نہیں, بس رونا پیٹنا, اپنے آپ کو مارنا. اللہ کے نبی سے تو ایک بار پوچھتے یہ عمل کیسا تھا. صحیح مسلم کی کتاب الجنائز 934 نمبر پہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, وہ ہمارے منہج میں نہیں, میرے طریقے پہ نہیں, جو اپنے چہرے پر اپنے ہی ہاتھ سے تھپڑ مارے, جو اپنی گریبان کو پھاڑے, اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی طرح رونے پیٹنے والی آواز میں چلانے لگے, وہ میرے طریقے پر نہیں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, میں اس سے بری ہوں. اور حقیقت میں آپ عمل کے میدان میں آئیے, تعلیمات اسلام کی دنیا میں دیکھیے تو یہ ایک نہیں ہزاروں حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں صرف اسی مہینے میں, باقی 11 مہینے کی بات الگ ہے. کون سی ایسی برائی ہے جس کو اسلام نے گناہ کہا ہو اور اس مہینے میں وہ گناہ نہ ہوتا ہو؟ صرف 10 سے 12 دنوں کے اندر شرک, بدعت, منکر, بے حیائی, بے شرمی, گالی, تبرہ بازی, ہر چیز موجود ہے. اسلام کے نام پہ اتنا بڑا دھبا کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو یہ ہو رہا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو, ان لوگوں کی مکاریاں دیکھو. اس سے پہلے والے مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ تھا, 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہوئی. ان لوگوں نے, ان مکاروں نے اسی دن کو چنا اور اس کو عید کا دن بنا دیا, عید غدیر اس کا نام دے دیا. اللہ کے نبی کے ڈبل داماد ذوالنورین کی شہادت کو انہوں نے عید کا دن بنا دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا جو انسان مجوسی تھا, کافر تھا, ابو لولو فیروز, اس آدمی کا مزار اپنے شہروں میں بنا کے رکھے ہیں. بابا شجاع الدین کے نام سے بڑا سا گیٹ بنا رکھے ہیں, وہاں پر وہ لوگ اپنے لوگوں کی حاضری دلواتے ہیں. ان کی دشمنیاں, مکاریاں دنیا میں آج بھی آیا ہے, ظاہر ہے. 2 خلیفہ کے لیے ان کی غداری ثابت ہے. اور تیسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی تو روزانہ صبح شام دیتے ہیں, اگر گالی نہ دیں ان کی ایک مجلس بھی پوری نہ ہو جائے. مکاری دیکھیے ان کی, ایک خلیفہ کی شہادت کے دن کو عید کا دن بنا دیا. اور یقین نہیں آتا, آپ گوگل پہ جا کر دیکھیے, بابا شجاع الدین مطلب دین کا بہادر, عمر کو شہید کرنے والا, مارنے والا, مجوسی کو شجاع الدین, دین کا بہادر, بریو آف دین آپ نے نام دے دیا, اس کی مزار بنا رکھی ہے. اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا ہے. اگر سعودیہ چھوٹی سی غلطی کر دے ساری دنیا کے اندر واویلا ہو جاتا ہے. یہ ان کی مکاریاں ہیں. ادھر ماتم کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے نام پر اپنی دکان چلا رہے ہیں. ادھر نبی علیہ السلام کا داماد جس کی حیا کی, جس کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, جس سے فرشتے شرماتے تھے, اس کے شہادت کے دن کو انہوں نے عید کا دن بنا دیا. اور ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے عید غدیر کے دن جو مرثیہ لوگ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں قربانی کے دنوں میں جو لوگ تکبیرات پڑھتے ہیں اس سے زیادہ افضل وہ مرثیہ ہے. یعنی آپ کی اپنی عید قربان سے زیادہ افضل اس کو مانتے ہیں. اور وہ دن کون سا چنا گیا؟ 18 ذی الحجہ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن. یقین مانیے بڑی ذمہ داری سے نبی کے منبر سے بات بتائی جا رہی ہے. اس مہینے کے اندر ایک مسلمان اگر کچھ کرنا ہی چاہتا تو صرف روزہ رکھے, اس کے علاوہ ساری کتاب و سنت کھگال ڈالیے, کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا سوائے روزہ کے. جو بھی عورت سب بےمانی ہے, سب دین کے نام پہ گھورک دھندا ہے, سب بدعات ہے, خرافات ہے, شرکیات ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے, البدایہ والنہایہ دیکھیے, الکامل امام ابن عدی کی دیکھیے, یہ ساری کی ساری خرافات 300 سال کے بعد ایجاد کی گئی. نبی علیہ السلام کے جانے کے 300 سال کے بعد یہ سب کچھ ایجاد کیا گیا, بنایا گیا, جس کو آج دین سمجھا جا رہا ہے اور اسلام کا ایک بڑا حصہ سمجھا جا رہا ہے. سوائے روزے کے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں. سب بدعت ہے, سب خرافات ہے, رسم و رواج ہے, رسومات ہیں, منکرات ہیں, اس میں شرک بھی ہے, بت پرستی بھی ہے.
آپ دیکھیے محرم کے 10ویں تاریخ کو یہودیوں نے محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے لیے عید کا دن بنایا اور اس دن وہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں. شیعہ حضرات نے محرم کی 10 تاریخ کو اپنے لیے غم کا دن منایا, سوگ کا دن منایا, لیکن خوب دبا کر طرح طرح کی ڈش یہی لوگ کھاتے ہیں. ایک طرف غم کا دن بھی کہتے ہیں, دوسری طرف لوگوں کو طرح طرح کی ڈش بھی کھلا رہے ہیں, لوگوں کو حلوے پہ حلوے, پانی پہ پانی, سبیلوں پہ سبیلیں پلائے جا رہے ہیں. اور کتاب و سنت کو ماننے والے, فہم سلف پر سمجھنے والے ہم اور آپ محرم کی 10 تاریخ کو تعلیم یہ دیتے ہیں, عمل یہ کرتے ہیں کہ اس دن ہمیں روزہ رہنا ہے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا, خلفائے اربعہ کا یہی عمل تھا, تمام ائمہ کا یہی عمل تھا. یہ بدعت جو آج 10 محرم کو کی جا رہی ہے, ساری کی ساری بدعت 300 سال کے بعد ایجاد ہوئی ہے. ایک شیعہ امیر تھا, بادشاہ تھا, اس نے اپنی منمانی کرتے ہوئے یہ کام حکومتی سطح پہ کروایا تھا 300 سال کے بعد. اس کا نام تھا معز الدولہ. اس نے حکم دیا, آرڈر دیا, میرا حکم ہے 10 تاریخ کو دکانیں بند کی جائیں. 10 تاریخ کو مرد حضرات بھی اپنے گلے پھاڑتے ہوئے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر روڈوں پہ نکلیں گے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقبرے, ان کے مزار کی تصویر تعزیہ داری کے ساتھ ہوگی. عورتیں بھی اپنے روڈ پہ نکلیں گے. اس نے حکم دیا, باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے, لکھا ہوا ہے. اور وہیں سے یہ شروعات ہوگی. ہندوستان میں بادشاہ اکبر تھا ہی دین کی مٹی پلید کرنے والا, اس کے یہاں سب صحیح تھا, اس نے بھی اس کی ترویج دی, کچھ اور لوگوں نے اس کی ترویج دی, آج اسے دین سمجھا جا رہا ہے. ایک بات یاد رکھیں, جو لوگ دینی مسائل پر بدعات کو کرٹیسائز کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ یہ غلط ہے, ایسے لوگ کسی نعمت سے کم نہیں ہیں. جس دن آپ کے درمیان سے وہ لوگ چلے گئے جو برائی کو برائی کرنے کا دل و جگر رکھتے ہیں, یقین مانیے آپ کی نسل اس کو دین سمجھ بیٹھے گی, جس کو آج آپ بھی غلط مانتے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کی نسل اسے دین مانے گی, آپ نہیں سمجھا پاؤ گے. آج دیکھیے 10 محرم کو پوری دنیا کے مسلمان کتاب و سنت والے سمجھا رہے ہیں, منا رہے ہیں, قرآن پیش کر رہے ہیں, حدیث پیش کر رہے ہیں, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, بلکہ ان کی بھیڑ میں کالے کپڑے پہن کر اپنے بچے بھی گھوم رہے ہیں, اپنے بچے بھی ڈھول بجا رہے ہیں, اپنے بچے بھی تالیاں بجاتے ہوئے گھوم رہے ہیں. کون ماننے کو تیار ہے؟ جبکہ صریح یہ بدعت ہے, اس پر گناہ ملتا ہے, اس دین کو تماشا بنایا گیا ہے. جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, آپ نے خود روزہ رکھا ہے, اس دن آپ بہترین ڈشیں آپ کے ہاں بنائی جا رہی ہیں, لوگوں کو کھلائی جا رہی ہیں, کھچڑے آپ کھا رہے ہو, اور مکاری کرتے ہوئے بولتے نہیں عصر کے سے لے کر مغرب تک ہم بھوکے رہیں گے کیونکہ وہاں پر پانی نہیں ملا تھا. ساری کی ساری چیزیں مکاری ہے. صحیح مسلم اٹھائیں, کتاب الصیام 1130 نمبر حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے, ہمارے نبی مدینہ جب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ محرم کا 10واں دن آیا, محرم کی 10 تاریخ آئی. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہودی لوگ اس دن روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا, اے یہودیوں بتاؤ کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو, روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں ڈبایا تھا, اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے بچایا تھا. اس خوشی میں شکرانے کے طور پہ یہ روزہ ہم رکھتے ہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نحن احق و اولا منکم بموسیٰ, اے یہودیوں یہ موسیٰ علیہ السلام میرا بھائی ہے, میں نبی وہ بھی نبی, موسیٰ کی خوشی میں محمد شریک نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی, لہٰذا ہمارا زیادہ حق ہے کہ موسیٰ کے ساتھ ہم اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں. اللہ کے نبی نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم ساری امت کو دے دیا, صحابہ کو دے دیا, خود بھی آپ رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کتاب الصیام ہی میں 1134 میں, آگے 4 حدیث موجود ہے, آپ نے اپنی جماعت کے لوگوں کو, مسلمانوں کو مخاطب فرمایا اور کہا, اے میرے صحابہ کرام, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں سے غداری کی ہے, یعنی یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی, اپنے نبی کی تعلیم کو بدل ڈالا, اپنے نبی کی کتاب میں تحریف کر ڈالی. ان کی بڑی بڑی بری تاریخی حیثیت ہے, تاریخ میں انہوں نے اپنے نبیوں کو ذبح بھی کر ڈالا ہے, قتل بھی کر ڈالا ہے. ہم ان کی موافقت نہیں کر سکتے, ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اگر میں اگلے سال باقی رہا, میری سانسیں چلتی رہیں اور میں زندہ رہا, لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع, تو میں 10 محرم کے ساتھ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. آپ اندازہ کرو, میرا نبی وہ نبی ہے جو یہودیوں کی مخالفت میں, یہودیوں کی موافقت نہ ہو جائے, روزہ جیسے نیک عمل میں بھی ان کی موافقت نہیں کرنا چاہتا, ان کی برابری نہیں کرنا چاہتا, کہیں ان کے ساتھ عمل میں شریک نہ ہو جائے. آج ہم لوگ یہودیوں کے, نصرانیوں کے, غیر مسلموں کے نہ جانے کتنے ایسے طور طریقے ہیں جو اپنے اندر رائج کیے ہوئے ہیں, بلکہ ان کے پیچھے ہم کٹپتلی بنے بیٹھے ہیں, انہی کی طرح کرنا چاہتے ہیں. روزے جیسے عمل میں بھی میرے نبی کو گوارا نہیں تھا کہ ہم یہودیوں کی موافقت کر جائیں. آج دیکھیے ڈھول کس کی ایجاد ہے, کون اس کو پسند کرتا ہے, کن لوگوں کی روحوں کی غذا ہے یہ, اور
اسی 10 محرم کو کون بجا رہا ہے؟ کس کے بچے تھرکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا نبی کو یہ برداشت ہوتا؟ یقین مانیے اگر شہداء کی روحیں ہمارے درمیان آتی جیسا کہ یہ لوگ مانتے ہیں اور ان کو کچھ کرنے کا حق ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ سب سے پہلے ان کی کٹائی وہ لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلے انہی کے اوپر کارروائی ہوتی کہ تم نے میرا مذاق بنا رکھا ہے، میرے نام پہ دھندے کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس دن روزہ رہنے کا حکم دیا گیا اس دن کھائے جا رہے ہیں، کھلائے جا رہے ہیں، ثواب کا کام ہے۔ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، غیر مسلم بھی اپنے ہوٹلوں پہ پردے لگا دیتے ہیں روزے کے احترام میں۔ جو بے ایمان مسلمان ہوتا ہے کھانا چاہتا ہے وہ بھی پردے کے پیچھے کھا رہا ہوتا ہے کچھ بے غیرتوں کو چھوڑ کر، اور آپ اسی دن کو آپ نے تہوار بنا دیا جس کی میرے نبی تمنا لے کر دنیا سے چلے گئے کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال ان کی مخالفت بھی کروں گا اور اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک بھی ہوں گا، یعنی 9 کو اور 10 کو دونوں دن روزے رکھوں گا۔ تو مسلمانوں اگر کچھ کرنا ہی ہے اس مہینے میں تو یہ 2 دن روزہ رکھ لو، 9ویں اور 10ویں کو۔ یکفر السنۃ التی قبلہ یکفر السنۃ الماضیہ، ہمارے نبی نے فرمایا مجھے اپنے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص محرم کے عاشورہ کے روزے رکھے گا اللہ اس کی گزشتہ 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کرنا، نہ آپ کو تعزیہ داری بنانی ہے اور نہ اس میں اپنے بچوں کو جانے دینا ہے، نہ اس پہ خوشی کا اظہار کرنا ہے، نہ اسے آپ کو دیکھنے جانا ہے۔ یقین مانیے قرآن کہتا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اے مسلمانوں تمہیں گناہوں سے بچنا بھی ہے لیکن یاد رکھنا کبھی گناہ کے کام میں کسی کو سپورٹ نہ کرنا، سرکشی کے کام میں کسی کے مدد نہ کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر آپ وہاں پبلک گیدرنگ کرتے ہیں، اگر وہاں آپ جاتے دیکھنے کے لیے کسی بھی نیت سے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، قرآن کی آیت کے خلاف جا رہے ہیں، وہ عذاب کی جگہ ہے۔ ماتم کی مجلسوں کو ویڈیوز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے نبی کے خانوادے کے ساتھ غداری کی تھی، خود بلا کر خط سے ان کو شہید کروایا، خود ان لوگوں نے مارا، جو انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ غداری کی ہے اسی کی سزا ہے کہ یہ لوگ آج بھی اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ ماتم ایک عذاب ہے ان کے اوپر، یہ خدائی عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی چیز کمی نہیں ہے، ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ تم نے میرے محبوب کے ان بچوں کو قتل کیا جس کو میرے نبی اپنے کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسا عذاب مسلط کر دیا کہ دوسرے لوگ ماریں گے تو تم بوال کرو گے، تم خود مارو اپنے آپ کو۔ یہ عذاب ہے، کسی عذاب سے کم نہیں ہے، اور اگر تم اسے ثواب ثابت کر رہے ہو تو لاؤ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل۔ کیا اس سے پہلے حضرت حمزہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا اس سے پہلے دوسرے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے؟ سمیہ شہید نہیں ہوئی؟ بہت بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، سید الشہداء شہید ہوئے، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی سے کوئی ایسا عمل نہیں ملتا، صحابہ کرام کی زندگی سے کوئی ایسا عمل نہیں ملتا۔ کیا بتانا چاہتا ہو؟ کیا صحابہ کو اللہ کے نبی کو اپنے ساتھیوں سے محبت نہیں تھی جو تم آج محبت کے نام پہ سارا کام کر رہے ہو؟ تعزیہ داری اگر آپ دیکھیں، ایک نارمل مسلمان مجھے لگتا ہے جو جاہل بھی ہوگا وہ اس کے دل کی آواز ہوگی یہ جھوٹ ہے، یہ اسلام تو نہیں ہو سکتا۔ کاغذ کا بنایا ہوا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ حضرت حسین کی مزار کی شکل ہے۔ اگر اسی پر کوئی نان مسلم کہہ دے اگر لکڑی اور کاغذ کی شکل بنا کر تم اس کو یہ عقیدہ رکھ رہے ہو کہ ان کی روح آ رہی ہے، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہو، پھر اس سے تم مانگ رہے ہو، اس سے نظر و نیاز کر رہے ہو، بتاؤ میرے پتھروں کے بتوں میں کیا کمی ہے؟ تم سے تو مضبوط ہی ہے۔ یہ بت پرستی ہے۔ تعزیہ کے سامنے لوگوں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو سامنے رکھتے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ بت پرستی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس گھر میں تصویریں اور اسٹیچو موجود ہو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں اترا کرتے ہیں، اور انہوں نے تو لکڑیوں کو باقاعدہ مجسمہ بنا رکھا ہے۔ جس بت پرستی کو مٹانے کے لیے میرے رسول نے اتنی تکلیفیں سہی ہوں، آج آپ اسی کو دین کا نام دے رہے ہو، آج وہی دین سمجھا جا رہا ہے، اسی کو اونچی اونچی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اونچے اونچے تعزیے بنائے، فخر محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ دین کے نام پہ غلط ہو رہا ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اس میں شرک ہے میرے بھائی۔ یہی شرک آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے نظر و نیاز، ان کے سامنے آپ کا ہاتھ جو اللہ کے سامنے اٹھنا چاہیے تھا۔ تاریخ میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک بار ایک نوجوان بڑا بدبخت قسم کا تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے اندر حضرت علی حلول کر گئے، میری بیوی میں حضرت فاطمہ حلول کر گئی۔ سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے ٹوٹ پڑے،
وہ علی اور فاطمہ آ گئے، اتنے بدعقیدہ لوگ یہ، اس لیے کہتے ہیں پہلے عقیدے کو مضبوط کرو، دجال بھی آ جائے تو آپ کا ایمان ہلنا نہیں چاہیے، اتنا آپ کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ تعزیہ داری کا اسلام میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو وہ طبقہ جسے آپ بریلوی جماعت کہتے ہیں، ان کے اوپر تو ترس آتا ہے۔ امام احمد رضا نے تعزیہ کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، صاف صاف لکھا حرام ہے، اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، پوری مستقل کتاب لکھی ہے، اور انہی کے نام پہ کمانے کھانے والے، پیٹ کا دھندا کرنے والے اپنے بچوں کو گھما رہے ہیں، یہ بھی اس میں برابر کے برابر اس طرح نہیں کر پا رہے، لیکن پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ ناراض نہ ہو جائیں، آج ان کے مخالف بول دیا تو کل کو ہمارے جلوس میں یہ ہماری مخالف ہو جائیں گے، بھائی گیری چل رہی ادھر، وہ خود کہہ رہے حرام ہے، پوری کتاب ان کی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسلام کتنا سادہ دین تھا، اس کا کھلواڑ بنایا گیا، اس کے ساتھ کھیلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بار آپ نے صبح کی فجر کی نماز پڑھائی، سنن ابی داؤد کتاب السنہ 4607، نماز پڑھا کے آپ نے چہرہ اپنے مقتدیوں کی طرف کیا، صحابہ کرام نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ کچھ مایوس لگ رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہیں ہم کو چھوڑ کے جانے والے ہیں، آپ کا چہرہ الوداعی چہرہ لگ رہا ہے، تو کچھ ہمیں فرمانا چاہیں تو فرما دیجئے، کچھ نصیحت کرنا چاہیں تو کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ صحابی ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی نے ایسی نصیحت فرمائی، ذرفت منها العیون، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، وجلت منها القلوب، لوگوں کے دل ہچکولے لینے لگے، رونے لگے لوگ۔ اللہ کے نبی نے اس نصیحت میں کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بالتقوی، اے میری امت کے لوگوں، ہمیشہ متقی بن کے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے امام کی فرما برداری کرتے رہنا، اطاعت کرتے رہنا۔ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ دنیا کے اندر دیکھ لے گا کہ لوگوں میں اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اختلافات زیادہ ہوں گے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تو تم لوگوں کو میری سنت کے اوپر آنا ہے، میرے صحابہ کی سنت کے اوپر آنا ہے۔ وایاکم ومحدثات الامور، اور میری امت کے لوگوں، اے میری جماعت کے لوگوں، اے میرے ماننے والوں، یاد رکھنا کبھی بھی بدعت کے چکر میں نہ پڑنا، ان نئی چیزوں کی ایجاد میں چکر میں نہ آنا، ان کو دین نہ سمجھنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر وہ نئی چیز جو نبی کے زمانے میں نے جس کا ساتھ کتاب و سنت نہیں دے رہی ہے، جو دین کے نام پہ گڑا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی، یہ ساری کی ساری چیزیں گمراہی ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا نہیں گمراہی نہیں ہے، اس پہ ثواب یہ ثواب، تو بھائی اس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ ثبوت دے، وہ دلیل پیش کرے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ہر بات پہ دلیل۔ سورہ نور کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا ہے، محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 فاتحہ کر رہے ہیں لوگ، قرآن خوانی پہ قرآن خوانی کیے جا رہے ہیں، نئی بہوؤں کو گھر بھیج چکے ہیں، نیا رشتہ نہیں لگانا ہے، سارے خرافات اپنے گھر میں جمع کر لیے، اور حافظ جی لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی، اور اس کے بعد 10 محرم جب آئی تو قبر کے اوپر جا کر وہاں قرآن کا تحفہ اور وہاں پیش کیا جا رہا کہ ہم اپنی نیکی آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیجئے آپ کے بینک کھاتے میں پہنچ گئی نیکی۔ سارا کا سارا تماشا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شیرینی بانٹی جا رہی، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، اور ہمیں تو بتایا ابھی گیا کہ محرم میں لوگ ایک کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کے مسلمان ہی کرواتے ہیں، ختنہ کرواتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جس مہینے میں آپ کے عقیدے کے مطابق شادی نہیں ہو سکتی، اس مہینے میں آپ اپنے بچوں کو مسلمان بنا رہے ہو، اس مہینے میں آپ اپنے بچے کا ختنہ کروا رہے ہو۔ مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ ادھر گردن کٹی تھی، ہم ادھر کیا کٹوا رہے ہیں۔ خوب تماشا ہے، کیا عجیب و غریب فلسفہ ہے آپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا سوائے روزے کے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے لوگوں جو زمین پر میرے رسول کی مخالفت کرتے ہو، یاد رکھو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو میرے رسول کی مخالفت کرتے رہتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ان کو کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے۔ یہ قرآن کی آیت سورہ نور آیت نمبر 64 ہے۔ انہیں نہیں ڈر لگتا؟ آپ سوچئے روزے کے سوا جو بھی ہو رہے ہیں سب بدعات و منکرات و شرکیات کے اندر داخل ہے، اور یہ لوگ جو ثابت ہے وہی نہیں کر رہے ہیں، باقی سب کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ سب کو پیغام ہے کہ بدعات کے خلاف آپ عمل کریں، بدعات کو چھوڑیے اور بدعات کے خلاف بولنے کی جسارت کیجیے۔ باہر مت بولیے، باہر بولنے کے لیے ہم لوگ زندہ ہیں۔ آپ اپنے گھر کو سنبھالیے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، اور اللہ رب العالمین کے واسطے اس گناہ کی دلدل سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے اپنے اہل و عیال کو نکالیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے والا بنائے، بدعات و شرکیات سے بچائے، آمین۔